سورۃ الحجرات کی پہلی آیت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، پیش قدمی مت کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً وہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ یہ اس سورۃ مبارکہ کی تیسری آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے۔ حجرات، حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو یا مکان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ارد گرد اپنی ازواج مطہرات کے گھر بنائے ہوئے تھے، اور بھی کچھ لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد رہتے تھے۔ ان گھروں کو حجرات، کمرے اور مکان کہا گیا ہے، اور یہاں انہی کمروں کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحجرات کہا گیا۔ ہجرت کے بعد یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ کافی بعد نازل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب کے لحاظ سے یہ 49ویں سورت ہے۔ اس سے پہلے 48 سورتوں کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ 49ویں سورت کا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ آسانی کے ساتھ مکمل بھی ہو، اور ہمیں عمل کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 106 ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 28ویں پارے میں جو سورۃ المجادلہ ہے، اس سورت کے بعد یہ سورۃ حجرات نازل ہوئی۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب خود صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت مبارکہ کو وہاں رکھ دو، ان آیات مبارکہ کو اس سورت میں لکھ دو۔ یہ ساری ترتیب اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ موقوف ہے۔ تو بہرحال اس سورۃ مبارکہ میں چونکہ یہ مدنی سورت ہے، بہت سارے احکامات بیان کیے گئے، بلکہ پہلی صورتوں کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق یوں ہے کہ پہلی 2 صورتیں ایسی گزری جس میں جنگ کے حالات بیان ہوئے، جنگ کے قانون، صلح کے قانون، ان کا تذکرہ تھا۔
اس صورت مبارکہ میں خود انسان کی اپنی ذاتی اصلاح کا تذکرہ ہے، یعنی وہاں اصلاح عالم کا، شہروں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ملکوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، عالمی ایک ایجنڈا اور عالمی پیغام تھا، اور یہاں خود اس انسان کا اپنی اصلاح، جب وہ خود ٹھیک ہوگا تو وہ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکے گا۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی اصلاح کے کچھ اصول بیان فرمائے، اس لحاظ سے یہ بڑی اہم صورت ہے۔ آپ تمام حضرات اس صورت مبارکہ کے مضامین کو بڑی توجہ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ، اور عمل کی بھی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ اس صورت مبارکہ کے عمل پہ انشاءاللہ العزیز ہم خود اپنے اندر ایک روحانی طور پہ ترقی اور تبدیلی محسوس کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت مبارکہ کا جو پہلا اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، مختصر سی صورت ہے، 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں بس اس کے۔ پہلا اصول اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب۔ اس کے لیے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس ایمان والوں سے مخاطب کون ہیں؟ یہ میں اور آپ مخاطب ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان والے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ہر ایمان والا اس کا مخاطب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ لفظ آئے یا ایھا الذین آمنو، تو انسان کو اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا۔ ذرا تصور کریں کہ اگر اللہ پاک نام لے کے مجھے بلائے تو میری کتنی توجہ ہونی چاہیے اللہ کے کلام کی طرف، کتنا دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ تو بہت اونچی ذات ہے، یا تو کوئی بڑا، کوئی استاذ، کوئی باپ، کوئی ماں، وہ بھی بلائے تو انسان کو بڑی توجہ سے بات سننی چاہیے کہ مجھے کیا کہنا چاہتے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اس لیے خطاب بھی صورت مبارکہ میں اس لفظ سے کیا گیا ہے، ایمان والو۔ اب ہمارا فرض ہے ہم اللہ کی ان ہدایات کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، ان کو یاد کریں اور عمل میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو، ہر ایمان والے کو مخاطب کر کے پہلی ہدایت کیا دی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو۔ بین یدی کا معنی ہوتا ہے سامنے، لفظی ترجمہ ہاتھوں کے درمیان، جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہو وہ سامنے ہوتی ہے، اس لیے عربی زبان میں سامنے کے لیے بین یدی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، کیا مطلب؟ آگے نہ بڑھو۔ آگے نہ بڑھنا، پیش قدمی نہ کرنا کن چیزوں میں؟ علماء نے لکھا ہے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کے لوگ آئے، قبیلہ تھا بنو تمیم۔ انہوں نے آ کے کہا جی ہمارا کسی کو سردار منتخب کر دیں، ہمارے قبیلے کا سردار کوئی نہیں، آپ کسی کو سردار منتخب کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کاکا ابن معبد کو سردار بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اقرع ابن حابس کو ان کا سردار بنایا جائے۔ دونوں بڑے حضرات
دونوں شیخ بزرگ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص مقام رکھنے والے، لیکن اس رائے میں اختلاف ہوا، اور پھر یہ اختلاف اس طرح ہو گیا کہ دونوں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگ گئی، ایک دوسرے سے اختلاف میں اور تکرار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بھی اونچی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے پہلا تو یہ ادب سکھایا کہ تمہیں اس میں پیش قدمی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارا کسی کو سردار منتخب کر دیں تو آپ جس کو مرضی بنا دیں، آپ کو رائے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جائے یا کہی جائے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باقی سب خاموش رہیں، آپ خود ہی جواب دیں۔ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہی ادب علماء نے لکھا ہے کہ یہ اہل علم کا بھی ہے، علماء کا بھی یہی ادب ہے، کیونکہ وہ ورثائے انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کے شاگردوں کو سکھایا گیا۔ آج استاد ہے، معلم ہے، عالم ہے، اس کا ادب آج اس کے شاگردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے استاد سے آگے بڑھ کے بات نہ کریں، بلکہ استاد کی بات کو توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ پیش قدمی کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے نہ چلا جائے، کہیں چل رہے ہوں، جا رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا جائے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کسی بھی معاملے میں، گفتار میں ہو، رفتار میں ہو، یا کوئی کام کرنے میں ہو، کوئی مسئلہ پوچھے تو خود بتا دینا، یا کوئی رائے لے اور مشورہ لے تو آپ سے پہلے خود مشورہ دینے لگ جانا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور یہی ادب علماء نے لکھا ہے کہ اہل علم کا ہے، وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، پیش قدمی کی بجائے ان کو آگے موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے چلیں۔ اور یہ بات کوئی یہ نہیں کہ مولوی صرف اپنا ادب کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ادب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے ایک دفعہ دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے، اور ان کے ساتھ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس شخص سے پیش قدمی کر رہے ہو کہ زمین و آسمان میں اس سے زیادہ افضل اور بہتر انبیاء کے بعد کوئی انسان نہیں، سب سے بڑا انسان ہے، اس سے تم آگے بڑھ رہے۔ اور فرمایا زمین اور آسمان پہ سورج کا طلوع و غروب جو ہوتا ہے وہ کسی انسان پہ نہیں ہوتا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل ہو، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، تو اس انسان سے تم آگے بڑھ رہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا، اہل علم کا، مشائخ کا ادب خود سکھایا کہ ان کے ادب کا تقاضا ہے کہ ان کو راستہ دیا جائے، ان سے پیش قدمی نہ کی جائے، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی، مشورہ دینے میں بھی، مسئلہ بتانے میں بھی، کسی بھی اور معاملے میں جب اہل علم اور مشائخ بیٹھے ہوں تو پھر وہاں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہی یہی ادب کا تقاضا۔
تو خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو براہ راست یہ ادب سکھایا گیا کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، یوں کہہ لے کہ یہ دوسرا ادب ہے، یا اسی ادب پہ اللہ پاک نے ایک کیمرہ فٹ کر دیا، پیرا بٹھا دیا کہ اس کو واچ کون کرے گا، اس کو دیکھے گا کون کہ ادب کون کر رہا ہے اور بے ادبی کون کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا دل سے ادب و احترام کرو گے تو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اگر صرف اوپر سے بظاہر تو بڑا سلام کرو گے لیکن اندر دل میں نفرت ہے یا بغض ہے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی۔ اس لیے تمہارے اس فعل کے اوپر پہرا خود اللہ رب العالمین دے رہے۔ اللہ نگہبان ہے، اللہ حفیظ ہے، اللہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کبھی بھی زندگی میں کسی بھی اللہ والے کا دل دماغ کے اندر کوئی برا اس کے متعلق خیال آتا ہے، برائی سے اس کا ذہن میں تذکرہ آتا ہے، تو پھر انسان کو خود اپنے ایمان اور عمل کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا بغض یا نیک لوگوں سے نفرت یا ان کی بے اکرامی اور بے ادبی انسان کو بڑی بڑی سعادتوں سے محروم کر دیتی۔ اسی کو کسی نے اس جملے میں یوں ادا کیا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کسی انسان سے محبت ہو تو پہلا کرینہ، پہلی سیڑھی اس کی یہ ہے کہ انسان اس کا ادب کرے، احترام کرے۔ میں تمام طلبہ عزیز سے بھی اور تمام اپنے بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی معلمین ہیں، قرآن کے معلمین ہیں، مسجد کے ائمہ ہیں یا علماء کرام ہیں، ہمیں دل سے ان کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انبیاء کے ورثاء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ ہم سب کو ان شخصیات کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ خود ادب چاہنا نہیں چاہیے کہ لوگ میرا ادب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ تشریف لائے اور کوئی اٹھ کے آپ کا استقبال کرے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ادب یہ سکھایا۔ ایک سردار آپ کی خدمت میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کا اٹھ کے استقبال کرو، اپنے سردار کا اٹھ کے استقبال کرو۔ ادب یہ سکھایا۔ خود اپنے اندر تو یہی بات ہونی چاہیے کہ میں ادب کے لائق نہیں، میں اس قابل نہیں کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، میرا احترام کریں، میرا ادب کریں۔ میرے اندر تو یہی بات ہو، ہر آدمی کے اندر یہی بات ہو، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کا، علماء کا، ائمہ کا، قرآن کے قاریوں کا، معلمین کا ہم ادب و احترام کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک نے یہ ادب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سکھایا، اور یہی ادب محبوب کے ورثاء علماء کے لیے بھی ہے۔ تو گویا یہ آج کی اس صورت مبارکہ کا پہلا ادب ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل سے مختلف آداب آئیں گے۔ ہم سب ان آداب کو یاد بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ، عمل میں بھی لائیں گے اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، طالبات نے پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد